اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کے بعد ایک بار پھر شہباز شریف کی متنازع ضمانت اور عمرانی عدالتی دور کے خاتمے کی باز گشت زوروں پر ہے۔ جہاں یوتھی تاحال سپریم کورٹ اور صدر مملکت کے فیصلے پر سراپا احتجاج ہیں، وہیں عمران دار ججز کو بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس تعیناتی ہضم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تاہم بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جسٹس ڈوگر پی ٹی آئی کے نشانے پر آئے ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 منتخب چیف جسٹس ماضی میں شہباز شریف کی ضمانت دینے پر بھی یوتھیوں کی تنقید کی زد میں آ چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ اور آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں 2 رکنی بینچ کے ججز کے مابین اس وقت اختلاف سامنے آیا جب جسٹس سرفراز ڈوگر نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کی، جبکہ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے اسے مسترد کرنے کی سفارش کر دی اور الزام عائد کیا کہ جسٹس ڈوگر نے شماریاتی اور قانونی مشورے اور بغیر اتفاق رائے کے فوراً شارٹ آرڈر جاری کر دیا۔ اختلاف رائے کے باعث یہ درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس چلی گئی، جنہوں نے 20 اپریل 2021 کو اس کیس کی سماعت کے لیے نیا 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی شامل تھے۔ بعد ازاں ریفری بینچ نے جسٹس ڈوگر کے موقف کو تسلیم کیا اور شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ ناقدین کے مطابق یہ فیصلہ تکنیکی قانونی نکات پر تو درست ہو چکا ہے، لیکن اس کے سیاسی اثرات نہایت دور رس تھے۔ ایک جانب شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر مقدمات سے نکلنے کا موقع ملا، تو دوسری طرف یہ تاثر تقویت پکڑ گیا کہ طاقتور سیاسی شخصیات کے لیے عدالتوں کا رویہ نرم اور عام افراد کے لیے کڑا ہوتا ہے، جس پر یوتھیوں نے جسٹس ڈوگر کو سوشل میڈیا پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ مبصرین کے مطابق اب جسٹس سرفراز ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کو عدلیہ کی ڈی عمرانائزیشن کا آغاز کہا جا رہا ہے۔ ان کی موجودگی سے نہ صرف ایک نیا عدالتی مزاج متوقع ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ماضی میں عمران خان کو ملنے والی رعایتوں کی روش کا خاتمہ بھی یقینی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تبدیلی عدالت کو بے اثر عمرانی سائے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گی۔ خیال رہے کہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7ویں چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس ڈوگر بطور جج 10 سالہ کریئر میں 35,000 سے زائد کیسز کے فیصلے سنا کر تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ وہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ویڈیو سکینڈل سمیت دیگر تاریخی کیسز کا حصہ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے 56 سالہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر 8 جون 2015 سے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج خدمات سر انجام دے رہے تھے، جبکہ 1 فروری 2025 کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تاریخی فیصلے دیے، جنہیں عدالتی نظیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے تقریباً 9 سال 8 ماہ بطور جج فرائض سر انجام دیے اور 35,000 سے زائد کیسز کے فیصلے جاری کیے۔ گزشتہ برس 8 فروری انتخابات کے بعد جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی عذرداریوں پر فیصلے کرنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل مقرر کیا گیا، جبکہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 11 جنوری 2024 کو جسٹس سرفراز ڈوگر کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ بطور سربراہ کمیشن، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء کو جنسی ہراسانی اور منشیات کے استعمال سے متعلق الزامات سے بری کرتے ہوئے اس سکینڈل کی ذمہ داری یوٹیوبرز پر عائد کی۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے لاہور ہائی کورٹ میں متعدد مقدمات کی سماعت کے دوران قرار دیا تھا کہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے عدالتیں بدنام ہوتی ہیں۔ پولیس عدالتی احکامات کو نظر انداز کر کے قانون پر عمل درآمد نہیں کرتی اور سارا الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔